اس میں موصول ان میں سے کوئی بھی اس میں موصول مرفوع منصوب مجرور واحد مثنیٰ جمع مذکر مؤنث کوئی بھی اس میں موصول اکیلا استعمال نہیں ہوگا. اس کے ساتھ استعمال ہوگا جملہ. وہ جملہ جو ہے اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. جملہ فعلیہ جو ہوگا اس کا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے مضارع بھی ہو سکتا ہے. اس میں موصول کے ساتھ جو دوسری چیز آ سکتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے, جملے سے پہلے شبہ کا لفظ ایڈ کر دیں. اس میں موصول کے ساتھ یا جملہ آ سکتا ہے یا شبہ جملہ آ سکتا ہے. شبہ جملہ جب بھی گرامر میں آپ سنیں پڑھیں, شبہ جملے سے مراد صرف دو چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک جار مجرور یعنی مرکب جاری. مرکب جاری کو شبہ جملہ بھی کہا جاتا ہے. اور دوسری چیز جو شبہ جملہ کہلا سکتی ہے وہ ہوتی ہے ظرف. ظرف ایک اسم ہوتا ہے, یہ وہ اسم ہوتا ہے جو وقت یا جگہ کا مفہوم دیتا ہے. جگہ اوپر نیچے آگے پیچھے, وقت رات کا وقت دن کا وقت, اس کو کہتے ہیں ظرف. یعنی سمپل اس کی ڈیفینیشن ہے ظرف وہ اسم ہوتا ہے جو وقت یا جگہ کا مفہوم دیتا ہے. اور ظرف کے بارے میں دوسری بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے نا, جو سب سے اہم بات ہے وہ نوٹ کر لیں کہ ظرف جو ہے یہ منصوب استعمال ہوتا ہے. ظرف مضاف ہو کر ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو گویا جب ظرف مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا نا. تو شبہ جملہ جو ہے وہ جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ کہلاتا ہے. اس میں موصول کے ساتھ زیادہ تر کیا استعمال ہوتا ہے؟ زیادہ تر جملہ فعلیہ. لہٰذا ہم زیادہ تر پر ہی فوکس کریں گے اور جملے بنائیں گے. میں نے کہا نصرہ فعل ماضی, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس نے مدد کی. ماضی 2 میں سے یا 12 میں سے؟ فاعل اندر باہر. نصر زید فاعل باہر آ گیا. حامدن مفعول. نصر زید حامدن کا مطلب ہے زید نے حامد کی مدد کی. آپ زید کو بھی جانتے ہیں حامد کو بھی جانتے ہیں. ایک سچویشن ایسی ہوئی کہ جو مدد کرنے والا تھا نا زید مدد کرنے والا ہے نا, اس کو آپ جانتے ہی نہیں تھے, آپ کو اس کا نام نہیں پتا تھا, لیکن یہ پتا تھا کہ حامد کی مدد کی ہے اس نے. اب اس بات کو آپ عربی زبان میں کیسے کہیں گے؟ تو زید کی جگہ میں کچھ ایسی چیز لاؤں گا جو یہ بتائے گی کہ مجھے مدد کرنے والے کا نام نہیں پتا تھا, یعنی فاعل کا نام نہیں پتا تھا. اسی جگہ دیکھیں میں اسم الموصول کا استعمال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جی نصر الذی آ گیا اس میں موصول, ساتھ کیا آئے گا؟ موسٹلی جملہ فعلیہ. میں جملہ فعلیہ کی ایگزامپل رکھوں گا اور کوئی ایگزامپل نہیں رکھوں گا. الذی خرج من البیتی. مجھے بتائیے یہ خرج من البیتی جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ فعلیہ ہے نا, تو اس میں موصول کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. الذی خرج من البیتی, وہ جو گھر سے باہر نکلا. ایکچولی زید گھر سے باہر نکلا تھا, مجھے اس کا نام ہی نہیں پتا تھا, لیکن میں نے کسی کو انفارمیشن دینی تھی. الذی خرج من البیتی نے مدد کی ہے کس کی؟ حامدن. اس میں موصول کا استعمال بس یہ ہے جی. اب آپ سے پوچھا جائے جی نصرہ کا فاعل کون ہے؟ الذی خرج من البیت اس کا فاعل ہی ہے نا, اور اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر فاعل بن رہا ہے نصرہ فعل کے. الذی کیا ہے؟ موصول, اور ساتھ کیا ہے؟ پیکٹ. یہ جو پیکٹ ہے نا, پیکٹ, جب یہ پیکٹ اس میں موصول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس پیکٹ کا گرامر والوں نے ایک خاص نام رکھ دیا ہے. اس پیکٹ کا نام وہ رکھ دیتے ہیں جی صلہ. تو گویا موصول اور صلہ مل کر فاعل بن گئے نصرہ فعل کے لیے. جملہ یہی ہے جی نصرہ زید حامدن. اب سچویشن یہ ہوئی زید مدد کرنے والا ہے اور حامد اس کی مدد ہوئی ہے. یہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ فاعل کا نام مجھے پتا ہے کہ زید ہے, لیکن زید نے جس کی مدد کی ہے نا حامد کی, مجھے اس کا نام ہی نہیں پتا تھا. اب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ یار زید نے کس کی مدد کی, تو عین اسی وقت وہ جس کی مدد کی تھی نا حامد, وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا. تو اب میں کیا کہوں گا ذرا مجھے بتائیں؟ میں کہوں گا نصرہ, فاعل کا تو مجھے پتا ہے نا, نصرہ زید, زید نے مدد کی. کس کی؟ کس نے پوچھا؟ میں کہتا ہوں جی الذی خرج من البیت. زید نے الذی خرج من البیت کی مدد کی. الذی موصول, خرج من البیت صلہ, موصول صلہ مل کر کیا بنے؟ مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ بنے. اس میں موصول کے استعمال ہونے کی جگہیں: نمبر 1 فاعل, نمبر 2 مفعول, نمبر 3 مبتدا, نمبر 4 خبر, نمبر 5 صفت کی جگہ پہ استعمال ہوگا, نمبر 6 اسم موصول مضاف الیہ, نمبر 7 اس میں موصول مجرور حرف جر کے بعد. یار سمپل سی بات ہے, جہاں پر سنگل ناؤن استعمال ہو سکتا ہے نا, اسم کہاں استعمال ہو سکتا ہے؟ اسم فاعل بھی بن سکتا ہے, اسم مفعول بھی بن سکتا ہے. مرکبات میں جو دوسرا پارٹ ہے نا, مرکب توصیفی میں دوسرا پارٹ کیا ہے؟ صفت بن جائے گا.
مرکب اضافی میں دوسرا پارٹ کیا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ بن جائے گا. مرکب جاری میں دوسرا پارٹ کیا ہے؟ مجرور، مجرور بن جائے گا. مرکب اشاری میں دوسرا پارٹ کیا ہے؟ مشار الیہ، مشار الیہ بن جائے گا. نصر فعل، الولد فاعل. نصر الولد، لڑکے نے مدد کی. آپ کہتے ہیں کون لڑکا؟ الذی خرج من البیت، کس کی؟ نصر فعل، الولد موصوف، اور الذی خرج من البیت بن گیا نا صفت. اب مضاف الیہ بنا. نصر ولد مضاف، ولد ٹھیک ہے، لڑکا. کس کا لڑکا؟ الذی خرج من البیتی کا. الذی خرج من البیتی کے لڑکے نے مدد کی. کس کی؟ فعل اور مفعول ہمارا سیم ہے. فاعل میں ہم مرکب استعمال کر رہے ہیں. پہلا مرکب مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی میں اس میں موصول صفت کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے تو ہم نے کر دیا. یہاں پر فاعل ہمارا مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوگا، وہ ہم نے کر دیا. مرکب اشاری، نصرہ، اس نے مدد کی. آپ کہتے ہیں کس نے؟ میں کہتا ہوں نصرہ ھذا، اس نے. آپ کہتے ہیں خالی اشارہ نہیں، اس کے ساتھ مشار الیہ بھی لاؤ. ھذا الذی خرج من البیت حامدا. اس میں اشارہ اور مشار الیہ، مشار الیہ ال والا ہونا چاہیے. ہے واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. مرفوع ہے، مشار الیہ کی جگہ پہ بھی ہو گیا. مرکب جاری نہ فاعل بنتا ہے نہ مفعول بنتا ہے، کچھ نہیں بنتا نا، متعلق ہی ہوتا ہے نا. تو چلے ہم واپس زید صاحب کی منت کرتے ہیں کہ واپس آئیں جی فاعل کے طور پہ. نصر زید، زید نے مدد کی، حامد کی مدد کی. زید نے حامد کی مدد کی. زید اکیلا تھا؟ آپ کہتے ہیں نہیں، ساتھ تھا. با لگتا ہے نا ساتھ. بی رشیدن، رشید کے ساتھ. زید نے حامد کی مدد کی رشید کے ساتھ. اب رشید، اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ رشید ہے. وہ بتائیں، رشید کے لیے میں الذی خرج من البیت لگا سکتا ہوں نا؟ لے جی، مجرور بھی استعمال ہو گیا. نصر زید حامدا بالذی خرج من البیت. زید نے حامد کی مدد کی اس کے ساتھ جو گھر سے باہر نکلا. الذی خرج من البیت، وہ جو گھر سے باہر نکلا ہے نا، اس کے بارے میں میں خبر دے رہا ہوں. کون ہے وہ؟ طبیب، ڈاکٹر ہے. الذی خرج من البیت مبتدا، وہ جو باہر نکلا گھر سے، طبیب ڈاکٹر ہے. خبر کی جگہ پہ الذی خرج من البیت لا رہا ہوں. کسی نے پوچھا یار بار بار آپ زید کا تذکرہ کرتے ہیں، تو زید ہے کون؟ زید کون ہے؟ تو میں بتاتا ہوں یار، زید مبتدا، زید وہ ہے الذی خرج من البیت. الذی خرج من البیت خبر بن گئی. زید وہ ہے جو گھر سے باہر نکلا. اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کیا کیا بن سکتا ہے وہ سب بن گیا.